حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی اور شخصیت ہے جنہوں نے ماں بن کے بھی دکھایا، جنہوں نے بیٹی بن کے بھی دکھایا، جنہوں نے بہن بن کر بھی دکھایا، جنہوں نے جنتی عورتوں کی سردار بن کے بھی دکھایا، جنہوں نے اس امت کو اولاد کی تربیت کرنا بھی سکھائی۔ اٹھاؤ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو آپ نے نیت فرما لی کہ میرے بیٹے صحیح اللہ اگر کر دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ امام حسن اور حسین ٹھیک ہو گئے تو آپ نے 3 روزے رکھے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کے اندر جو امام حسین کے سر پہ سہرا ہے وہ صرف حسین کا سہرا نہیں ہے، پیچھے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ آج آپ تم میں بیجے نا، تم میں، تو ان سے گلاب پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اولاد کو آپ گرم گرم بستروں میں سلائیں، نہ انہیں مسجد کا راستہ دکھائیں، نہ قرآن کا راستہ دکھلائیں، نہ استاذ کا احترام بتائیں، نہ انہیں عبادت و ریاضت کا سبق دیں، نہ انہیں گناہ اور نیکی کی بات بتائیں۔ ان کے سامنے ماں باپ ڈرامے اور فلمیں دیکھیں، اولاد کے سامنے ماں باپ دودھ میں پانی ملائیں، اولاد کے سامنے ماں باپ رشوت خوری کریں، اولاد کے سامنے ماں باپ جھوٹ، بد زبانی، بددیانتی کریں، اولاد کے سامنے والدین بے حیائی کی باتیں کریں اور پھر کہیں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ نہ یہ نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت سیکھنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی بیٹی سے سیکھو نا۔ 3 دن بچے بیمار ہوئے، روزے کی نیت کی، بچے ٹھیک ہو گئے، 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہوا، اذان ہونے والی تھی، دروازے پر آواز آئی میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ ہائے ہائے، فاطمہ نے فرمایا حسن حسین بیٹا کیا خیال ہے؟ اماں جان یتیم کا حق پہلے ہے۔ سبحان اللہ ہے، یتیم کا حق پہلے ہے۔ ساری افطاری اٹھائی یتیم کی گود میں۔ دوسرا روزہ رکھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوسرا روزہ رکھا، افطاری کا وقت، مسکین دروازے پہ۔ تیسرا روزہ رکھا، قیدی دروازے پہ، ہاں محمد کی بیٹی کچھ ہے تو دے دو، بھوکا ہو۔ افطاری اٹھائی، محتاجوں کے سامنے، قیدیوں کے سامنے، یتیموں کے سامنے، مسکینوں کے سامنے پانی پی کر ان بچوں نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے روزہ افطار فرمایا۔ حضرت علی افطاری کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے گئے نماز مغرب کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور توجہ سے دیکھا تو حضرت علی خوش ہوئے، یا رسول اللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ توجہ سے دیکھ رہی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، فاطمہ کو مبارک ہو، حسن اور حسین کو مبارک ہو۔ کیا تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے؟ اللہ نے قرآن بنا کے میرے پاس نازل فرما دیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے پیارے محبوب، تیرے گھرانے نے، تیری بیٹی فاطمہ نے، تیرے داماد علی نے، تیرے نواسوں نے اللہ کے راستے میں جو یتیم اور مسکین کی خدمت فرمائی ہے، اللہ عرش والا ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے۔ آج ضرورت ہے، ٹائم بہت ہو گیا، آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبے سے، آپ کی حالات زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر تربیت ایسی فرمائی، پھر چاہے کربلا کا میدان ہو، اللہ اکبر، چاہے تلواروں کی بارش ہو، چاہے ریگستان کا کارگزار گرم ہو، چاہے یزیدی لشکر آمنے سامنے ہو، چاہے پیٹ میں نہ روٹی نہ پانی ہو، نہ پورا لباس اور کپڑا ہو، چاہے دھوپ زیادہ ہو، چاہے سختی کا بازار گرم ہو، لیکن ان شہزادوں نے قرآن کی تلاوت کر کے بھی، نماز ادا کر کے بھی اس امت کو سبق دیا کہ ہاں اگر تربیت فاطمہ کی ہو،
ہاں تربیت علی کی ہو، ہاں کانوں میں اذان رسول اللہ نے دی ہو۔ نیک تربیت کا اثر یہی ہوتا ہے کہ موت کے آخری سانس تک نہ نماز جا سکتی ہے، نہ اللہ کے قرآن کی تلاوت جا سکتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نے زیر پہ رکھ کر میرے حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی حیران ہوئے، واہ حسین تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حضور کے فوت ہونے کے بعد 6 ماہ بعد صرف زندہ رہی۔ ایک روایت میں 24 سال، ایک روایت میں 26 سال۔ 3 رمضان المبارک کو دنیا سے رخصت ہوئی۔ پانی منگوایا، حضرت علی سفر پہ گئے ہوئے تھے، پانی منگوایا، خود غسل فرمایا، اچھا جوڑا پہنا، چارپائی رکھوا کر اوپر لیٹی، اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف فرمایا اور کہا اپنی خادمہ سے، علی جب آئے نا انہیں میرا سلام کہنا، میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، مجھے غسل نہ دینا، کہیں میرا جسم نظر نہ آ جائے، میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، میں اپنے نانا کے پاس جا رہی ہوں، میری نماز جنازہ ادا کرنا اور رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو ادا کر کے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی تو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق میری سب سے پہلی ملاقات میرے ابا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔